اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے کہ اب واقعی ایک مصیبت لگتا ہے۔ سچی بات ہے، انفارمیشن اوورلوڈ اب ایک مستقل سردرد بن گیا ہے۔ ذرا سوچیں، ہر چند مہینوں بعد ایک نئی ریسرچ آتی ہے، ایک نیا ٹرینڈ چل پڑتا ہے اور اچانک ایک نیا سچ ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کی اس تیز رفتار دنیا میں ہم بس تھک گئے ہیں کیپ اپ کرتے کرتے۔ چلیں اس میں ذرا ڈیٹیل سے ڈائیو ان کرتے ہیں۔ وہ اصول جو ہم بڑی مشکل سے اپنی روٹین میں سیٹ کرتے ہیں، اگلی ریسرچ میں اچانک غلط ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک آدھ بار کی بات نہیں رہی، یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور اس مستقل ان لرن اور ری لرن کی دوڑ نے ہم سب کی ذہنی اور جسمانی انرجی کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم بس دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش میں بری طرح ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ سیکشن 1، خوراک کی بہت بڑی کنفیوژن۔ اسی تھکاوٹ کی سب سے زبردست مثال تو ہماری روزمرہ کی خوراک ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے مزے سے گھی، مکھن اور ملائیاں کھاتے تھے، پھر 90s کی دہائی میں پتہ چلا کہ یہ تو بڑی نقصان دہ چیز ہے، یہ تو شریانوں میں جم جاتا ہے۔ ہم سب کو زبردستی لو فیٹ اور نو فیٹ کے چکر میں ڈال کر سستے سیڈ آئلز پر لگا دیا گیا، اور جب ہر کوئی ان آئلز پر لگ گیا تو 2010 کے بعد پتہ چلا کہ بھائی اصل چیز تو دیسی گھی تھا، سیڈ آئلز تو نقصان دہ ہیں۔ ہم سستا سیڈ آئل چھوڑ کر واپس گھی پر آ گئے۔ اب تک اسے بھی آرگینک کے نام پر بھاگ لگ چکے تھے، لیکن ہم نے صحت پر کمپرومائز کرنے کے بجائے مہنگا دیسی گھی خریدا۔ پھر ایک دم سے نئی تحقیق آئی کہ نہیں بھائی، مسئلہ آئل کا تو کبھی تھا ہی نہیں، اصل مسئلہ تو سٹریس ہے۔ مطلب انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مانے تو کس کی مانے۔ اب اس بات میں سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ سائنس کیسے پورا یو ٹرن لیتی ہے۔ کہا گیا کہ انڈوں کی زردی انتہائی نقصان دہ ہے، اور جب پوری دنیا اس بات پر قائل ہو گئی اور سب نے زردی نکال کر پھینکنا شروع کر دی، تو ایک دم سے پتہ چلا کہ ارے وہ تو انتہائی ہیلدی کولیسٹرول ہے، اسے تو ضرور کھانا چاہیے۔ اور دودھ کا تو حال ہی برا کر دیا۔ پہلے کہا کہ دودھ کو ابالیں، ملائی اتاریں، پھر دوبارہ ابال کر دوبارہ ملائی اتار لیں تاکہ 0 فیٹ ہو جائے۔ پھر رول بدلا کہ خالص دودھ تو ابالیں بھی نہیں، جو واقعی خالص ہوتا ہے اسے بس ایسے ہی فل کریم پئیں۔ اور ابھی یہ ہضم ہی کیا تھا کہ ایک اور ٹرینڈ آ گیا کہ دودھ تو اوور ریٹڈ ہے، ڈیری چھوڑیں اور بادام کا، اوٹس کا اور فلانا ڈھمکانا پلانٹ بیس دودھ پینا شروع کر دیں۔ اور کاربز کے ساتھ جو ہوا وہ تو کمال ہی ہے۔ ایک طرف شور مچ گیا کہ کاربز تو بالکل زہر ہیں، انہیں فوری چھوڑ دیں، اور دوسری طرف اگلی ہی ریسرچ بتاتی ہے کہ نہیں، کاربز تو بہت ضروری ہیں، باڈی کو انرجی تو انہی سے ملتی ہے۔ یہ تو واقعی حد ہے۔ شوگر کے نام پر ڈرایا گیا کہ چینی بالکل چھوڑ دیں اور اس کی جگہ گڑ لیا کریں۔ ہم سب خوشی خوشی گڑ کھاتے رہے۔ پھر سائنس نے بتا دیا کہ بھئی کیمیکلی گڑ بھی شوگر ہے۔ مطلب ایک ہی چیز بس نام بدل کر کھلوائی جا رہی تھی۔ سیکشن 2، لائف سٹائل اور پروڈکٹیوٹی کا ٹکراؤ۔ چلیں ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ صرف کھانے پینے تک نہیں رکا، پانی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ ہم نے پیاری پیاری مہنگی مہنگی بوتلیں خریدیں اور 24 گھنٹے ہاتھ میں رکھیں۔ زبردستی پانی پیا جا رہا تھا۔ اتنے میں پتہ چلا کہ 2-3 لیٹر پانی کے چکر میں کڈنیز کو اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ بھئی اپنی باڈی کی ضرورت کے مطابق صرف تب پئیں جب پیاس لگے۔ یہاں تو الجھن اپنے پیک پر ہے۔ سورج سے بچیں کیونکہ اس کی UV ریز جلد کو کینسر دیتی ہیں۔ کم ترین درجے پر بھی جلد پر وقت سے پہلے جھریاں پڑتی ہیں، نشان پڑتے ہیں۔ نکلنا ہی ہے تو سن سکرین کے بغیر بالکل باہر نہ نکلیں۔ ہم بیچاری ڈھونڈ ڈھونڈ کر بہترین سن سکرین لائیں۔ پھر ریسرچ آ گئی کہ وائٹامن ڈی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کپڑوں کے تھرو تو جلد تک پہنچتا ہی نہیں، تو کم سے کم چہرہ اور ہاتھ پاؤں بغیر سن سکرین کے رکھیں تاکہ جلد کو مطلوبہ وائٹامن ڈی ملے۔ اور اب باتھ روم کی الماری میں سنسکرین رکھا ہے کب سے؟ شاید اگلی تحقیق آ جائے کہ دھوپ میں نکلا نہ کرو روپ کی رانی، اور ہم ایکسپائر ہونے سے پہلے وہ بوتلیں استعمال کر لیں۔ واقعی کامیڈی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ۔ اور یہ پروڈکٹیوٹی کا جال اس بات کو بڑی خوبصورتی سے ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ کے اتنے فائدے بتائے گئے کہ ہمارا بس نہیں چلتا تھا کہ آکٹوپس کی طرح 8 ہاتھوں اور ہم 8 ہاتھوں سے کام کریں۔ پھر تحقیق آئی کہ ملٹی ٹاسکنگ تو فوکس کی مکمل تباہی کر دیتی ہے اور دماغ کو بری طرح تھکا دیتی ہے۔ اب ہم پھر سے انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ملٹی ٹاسکنگ چھوڑ کر ایک وقت پر صرف ایک ہی کام کریں۔ سیکشن 3، پیرنٹنگ کی پہیلی۔ اب پیرنٹنگ جیسے ہائی پریشر کام کو دیکھ لیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ بچوں میں چھوٹی عمر میں لرننگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، انہیں پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی شکل میں اسکول میں داخل کروا دیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں انہیں ساری عمر اسکول نہ بھیجیں، ہوم اسکولنگ کروائیں۔
پھر ایک اور ریسرچ ڈراتی ہے کہ نہیں، ہوم اسکولنگ بالکل نہ کریں، تم ماں کے ساتھ ٹیچر بننے کے چکر میں ماں اور بچے کا رشتہ ہی خراب کر بیٹھو گی۔ سیکشن 4 برداشت کی حد۔ جب چاروں طرف سے اتنی متضاد باتیں آ رہی ہوں تو ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو سب سے اہم اور کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ یہ سارے ٹاپکس نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل دوڑ ہے۔ ایک ہی چیز کو سیکھنا، پھر اسے ان لرن کرنا اور پھر کچھ نیا ری لرن کرنا۔ اس نہ ختم ہونے والی دوڑ نے ہمیں مکمل طور پر برن آؤٹ کر دیا ہے۔ آخر کار اس سب سے بچنے کا یہی حل سمجھ آتا ہے کہ ایک مکمل ڈیجیٹل ڈیٹاکس کر لیا جائے، انٹرنیٹ، اسکرینز اور اس سارے ریسرچ کی بھرمار سے خود کو مکمل طور پر کاٹ لیا جائے تاکہ کچھ تو ذہنی سکون ملے۔ لیکن ہمیں یہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس بھی جلدی کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی نئی تحقیق ہو اور پتہ چلے کہ یوں سب سے کٹ جانا انسان کی ذہنی صحت کے لیے انتہائی برا ہے اور ہم پھر سے کسی نئی پریشانی میں پڑ جائیں۔ تو بھائی، اس سے پہلے کہ کوئی نیا سچ سامنے آئے، اپنا خیال رکھیے گا۔